من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، ابن حبان الصحیح میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا. قلت یا رسول اللہ اوصنی، میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے. تو فرمایا قال علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، کہ ابو ذر تو اپنے آپ پر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم کر لے. فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، اس لیے کہ یہ تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی تیرے لیے زمین میں نور بن جائے گا اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا. یعنی جب تو دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو جتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا، تو گویا کہ تو دنیا میں اپنے لیے نور پھیلا رہا ہے، روشنی جمع کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تو جمع کر رہا ہے. تو ناظرین و سامعین، ہم کیوں نہ ایسا عمل کریں کہ جو عمل ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذخیرہ در ذخیرہ بنتا چلا جائے. ناظرین، اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوگی. قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور و روشن کرنا ہوگا. تو آئیے ناظرین، اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے میں ہم آپ کو یہی میسج دیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے دوری کو ختم کر دیجئے، قرآن پاک سے قربت اختیار کیجئے. ناظرین، یہ وہ دوست ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور روز آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ہماری سفارش ضرور کروائے گا. ہم اس پروگرام میں روزانہ آپ کو سبق پڑھاتے ہیں. ناظرین، ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے. جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا فارمیٹ کے مطابق اتنا سبق ہم پڑھیں گے. اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت، کون سے حرف کا کون سا مخرج، ایک کلمہ چند حروف سے کس طرح مل کر بنا کرتا ہے، ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین و سامعین ہم آپ سے آپ کی کالز لیں گے اور آپ سے آپ کا سبق ضرور سنیں گے. تو اسی لیے بالکل توجہ کو ادھر مبذول کیجئے اور ناظرین اس موقع پر باوضو ہو جائیے. باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنی توجہ ادھر ادھر بٹانے کے بجائے ناظرین یہاں پر مبذول کیجئے، ادھر منتقل کیجئے، تاکہ آپ کی توجہ ادھر رہے اور جو بات آپ سے کہی جائے آپ کی سمجھ میں آئے، آپ اسے ذہن نشین فرمائے. ناظرین، یہ قرآن کے پڑھنے کا معاملہ ہے، قرآن کے سیکھنے کا معاملہ ہے، تو یہ بے توجہی سے نہیں ہونا چاہیے. توجہ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو، ہم سب کو بہت فائدہ پہنچے گا. تو ناظرین اسکرین کے سامنے آپ آئیے، اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 نکالیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے مکمل طور پر ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 146 کا فرسٹ پورشن آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. آئیے ناظرین مل کر اسے ہم پڑھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب ہمیں سب سے اول یہ دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں. ناظرین یہ الذین، اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کلمہ منیمم 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کم از کم اس میں 2 حروف کا ہونا ضروری ہے. میکسیمم اس میں 8 9 10 حروف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 حروف کا ہونا ضروری ہے. الذین یہ آپ دیکھیں ایک کلمہ ہے، آتیناہم دوسرا، الکتاب تیسرا، یعرفونہ چوتھا، کما پانچواں، یعرفون چھٹا، ابناءہم ساتواں. یہاں پر آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں تو آتیناہم الکتاب، یہ 2 کلمات آپس میں مرج ہیں، ملے ہوئے ہیں. اگر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے تو آتیناہم کی میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، یعنی نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اسے الکتابہ پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ پر زبر موجود ہوگا. لیکن پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیے. تو ناظرین الذین میں آپ دیکھیے کتنے حروف ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حمزہ ہے، اس کے بعد لام 2 مرتبہ، پھر دال یا نون، کل اس میں 6 حروف موجود ہیں. حمزہ پر زبر ہے اور لام پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے، اسے تشدید کہتے ہیں. اور جس حرف پر تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور ناظرین مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ اس خود اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن تھوڑے سے جماؤں سے اسے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لام پر تشدید بھی ہے، اوپر زبر، دال کے نیچے زیر، یا پر یہ ادھوری سی علامت ہے، اسے علامت جزم کہتے ہیں، اور اسے علامت سکون بھی کہا جاتا ہے. اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو جازم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہا کرتے ہیں. اس کے پڑھنے کا رول یہ ہے، ادا کرنے کا رول یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، از خود کبھی بھی اپنی حرکت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ نون ہے، نون پر زبر ہے. آتیناہم، اس میں کل 6 حروف ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، ہا، میم. حمزہ پر کھڑا زبر، تا پر زبر، یا ساکن، نون پر کھڑا زبر، ہا کے اوپر پیش، میم پر بھی پیش موجود. ناظرین نون پر یہ کھڑی حرکت ہے، اسے کھڑا زبر کہتے ہیں. یہی حرکت جب کسی حرف کے نیچے آ جائے تو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں. پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے. کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو، ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور ان کا حکم حروف مدہ کی مانند ہوتا ہے. جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا. اس کے بعد ناظرین ہا اور میم دونوں پر پیش ہے. الکتابہ میں 5 حروف ہیں، الف، لام، کاف، تا، با. لام ساکن، کاف کے نیچے زیر، تا پر کھڑا زبر، با پر زبر. یعرفونہ میں 7 حروف ہیں، یا، عین، را، فا، واو، نون، 2 چشمی ہا. یا پر زبر، عین ساکن، را کے نیچے زیر، فا پر پیش، واو ساکن، نون پر زبر، ہا کے اوپر الٹا پیش. کما میں 3 حروف ہیں، کاف، میم، الف، کاف، میم دونوں پر زبر ہے. یعرفونہ میں 6 حروف ہیں، یا، عین، را، فا، واو، نون. یا پر زبر، عین ساکن، را کے نیچے زیر، فا کے اوپر پیش، واو ساکن، نون پر زبر موجود ہے. ابناءہم میں 7 حروف ہیں، حمزہ، با، نون، الف، حمزہ، ہا، میم. حمزہ پر زبر، با ساکن، نون پر زبر، الف پر مد کی علامت، پھر حمزہ پر زبر، ہا کے اوپر پیش، میم ساکن.
ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب، لیکن یاد رہے جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے وہی حرف اسی سبق میں ظاہر ریپیٹ ہوگا، ہم اس کے مخرج کو ریپیٹ نہیں کریں گے، لہٰذا فرسٹ ٹائم آپ اسے بغور سنیں، توجہ ادھر مبذول کریں، ادھر منتقل کیجیے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کی ذہن نشی بھی ہو سکے۔ اس کے علاوہ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھا کریں، ہر پروگرام میں روزانہ آپ یہ عمل ضرور کیا کریں ناظرین۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کوئی اہم بات آپ کی سماعت تک آئے، کوئی بات آپ کو پسند آ جائے، کوئی رول ہو، آپ اسے نوٹ کر لیں، نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ اس کی ادائیگی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے حروف آپ کی زبان پر جاری و ساری ہوں گے، یعنی جتنے حروف کے مخارج ہم آپ کو بتائیں گے وہ حروف جاری و ساری ہونا شروع ہو جائیں گے، نتیجتاً دھیرے دھیرے بتدریج تمام حروف تہجی آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ جب حروف تہجی یعنی حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا آپ کو آ گیا تو انشاءاللہ تلاوت کرنا پڑھنا کوئی مشکل مرحلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ الذین میں آپ دیکھیے کہ پہلا حرف حمزہ۔ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، حلق کے نچلے حصے سے حمزہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ حروف تہجی میں کل 6 حروف ایسے ہیں کہ جو حلق سے ریلیٹڈ ہیں اور ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ غین اور خا کا مخرج ہے، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، اور ناظرین سب سے جو آخری حصہ ہے، لاسٹ پورشن ہے، یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ چونکہ حمزہ ہے تو اس کے مخالف، اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے عین کی۔ عام طور پر حمزہ اور عین میں ڈفرنس بالکل بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ ڈفرنس ہوتا بھی ہے، کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے اول ہم آپ کو بتائیں گے مخرج کا ڈفرنس۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے جبکہ عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، یہ ہوا مخرج کا ڈفرنس، اسے ایک طرف کیجئے۔ اب آئیے صفاتی فرق کی جانب۔ صفاتی ڈفرنس یہ ہے کہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی وے میں پڑھا جاتا ہے جبکہ عین کو نارملی وے میں نہیں بلکہ ہمیشہ گاڑے طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ فرق آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ یہ فرق کرتے ہوئے آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین لام ہے، لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالوں کی جانب والا حصہ ہے، زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے، اور اسی کے ساتھ جو تالو کا پورشن ہے ہمیں زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ ملا کر لام ادا کرنا ہے، بآسانی آپ لام ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ ہم جب آپ کو وہ حرف کہ جو اس سبق میں ہمارے سامنے ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، تو ہم اس کا مخرج جب آپ کو بتاتے ہیں تو وہی مخرج اس حرف کے علاوہ حروف تہجی میں جتنے حروف کا ہوتا ہے ہم تمام حروف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک حرف کا مخرج معلوم ہوتا ہے وہی مخرج جن جن حروف کا ہوتا ہے وہ تمام حروف آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک مخرج کتنے حروف کا ہے۔ سپوز آپ یہ سماعت فرمائیں کہ ہم نے لام کا مخرج آپ کو بتایا تو لام کے علاوہ یہی مخرج را اور نون کا بھی ہے، تو لام، را، نون ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ذال ہے، ذال زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا فرسٹ پورشن زبان کا سرا کہلاتا ہے، اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ، نچلا وہ حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے والے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے اور آپ کیجئے ذال، بآسانی آپ ذال ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ثا اور ظا کا بھی یہی مخرج ہے، تو ثا، ذال اور ظا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ذال اور ظا میں کیا ڈیفرنس ہے۔ حالانکہ مخرج ان کا ایک ہے لیکن صفاتی فرق یہ ہے کہ ذال کو ہمیشہ نارملی وے میں پڑھا جاتا ہے جبکہ ظا کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یا ہے، یا کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالو کا درمیانی حصہ ہے، یعنی زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ ملائیے، یا ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ جیم اور شین کو بھی ادا فرما سکتے ہیں، تو جیم، شین، یا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق ہونے کے اعتبار سے متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نون ہے، نون کا مخرج ہم لام کے ضمن میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ آتیناہم میں سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، پھر تا ہے۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ زبان کا فرسٹ پورشن ابتدائی حصہ یہ زبان کی نوک ہے، اوپر کے دانتوں کی جڑ آپ جانتے ہیں، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، تا ادا کیجیے، بآسانی وداؤٹ پرابلم آپ تا ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج دال اور طا کا بھی ہے، تو تا، دال اور طا ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ تا اور طا میں یہ فرق ہے کہ مخرج تو ان کا ایک ہے لیکن صفاتی ڈیفرنس یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ طا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یا ہے، یا کا مخرج بھی آپ سن چکے ہیں، نون کا مخرج لام کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، پھر دو چشمی ہا ہے، اس کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہے اسے حرف حلقی کہیں گے۔ اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے حلوے والی ہا کی۔ دونوں ہاؤں کے درمیان ناظرین فرق ہے، دو چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، یہ ہوا مخرج کا فرق۔ صفاتی فرق یہ ہے کہ دو چشمی ہا کو بالکل نارملی وے میں پڑھا جاتا ہے جبکہ حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میم ہے، میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جائے گا۔ دونوں ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک تو اندرونی حصے ہیں اور ایک ظاہری حصے ہیں۔ ناظرین ظاہری حصے عام طور پر خشک رہتے ہیں، انہیں خشک حصے کہتے ہیں۔ اندرونی حصے عام طور پر تر رہتے ہیں، انہیں تر حصے کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری خشک حصے ہیں حرف میم کا مخرج، اور دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی تر حصے یہ حرف با کا مخرج ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے الکتابہ میں ناظرین سب سے پہلے الف ہے، پھر لام ہے۔ الف کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، لام کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈنڈی والا کاف ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ زبان کا آخری حصہ یہ زبان کی جڑ اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ سخت ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملا کر ڈنڈی والے کاف کو ادا کیجئے۔ اس کاف کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے۔ ناظرین ہم مزید آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ کے سامنے سبق ضرور پڑھیں گے، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ یہاں پر ہم نے آپ کو کاف کا مخرج بتایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ اس ڈنڈی والے کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ اس کے اگینسٹ جو کاف ہے جسے ہم نقطوں والا کاف کہتے ہیں اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین نقطوں والے کاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کی جڑ سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے ناظرین وہ نرم ہے، دونوں کو ملائیے، قاف ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈنڈی والے کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ نقطوں والے کاف کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تا ہے، پھر با، دونوں کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ با کا مخرج میم کے اگینسٹ آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد یعرفون میں آپ دیکھیں کہ یا ہے، پھر عین ہے، پھر را۔ یا کا مخرج بھی آپ سن چکے ہیں، عین کا مخرج حمزہ کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد را ہے، را کا مخرج بھی لام کے ضمن میں آپ سن چکے ہیں۔ پھر فا ہے، فا اوپر کے دانتوں کے کنارے
किनारे और निचले होंठ के तरी वाले हिस्से से अदा किया जाता है। ऊपर के दांतों का अंदरूनी तौर पर निचला हिस्सा ये ऊपर के दांतों का अंदरूनी किनारा कहलाता है और निचले होंठ का अंदरूनी हिस्सा ये तरी वाला हिस्सा है। तो ऊपर के दांतों के किनारे को निचले होंठ के तरी वाले हिस्से के साथ मिलाइए, मिलाकर आप अदा कीजिए फ़ा। आसानी आप फ़ा अदा कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखिए वाव है, वाव को दोनों होंठों की गोलाई से अदा किया जाएगा। फिर नून है, दो चश्मिया है, दोनों के मखारिज आप सुन चुके हैं। कमा में आप देखिए 3 हरूफ हैं, काफ, मीम, अलिफ, इन तमाम के मखारिज नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं। इसी तरीके से आप देखिए यारिफूना में जितने भी हरूफ हैं तमाम के मखारिज हम आपको बता चुके हैं। अब ना अहुम में भी जितने हरूफ हैं सब के मखारिज आप सुन चुके हैं। आइए नाज़रीन अब हम चलते हैं हरूफ की स्पेलिंग की जानिब। स्पेलिंग में हम आपको बताएंगे कि एक कलमा चंद हरूफ से किस तरीके से बनता है, स्पेल होता है। एक आयत, एक जुमला चंद कलिमात से किस तरह बना करते हैं। नाज़रीन बगौर समात फरमाइए, मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लज़ीना, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, ज़ाल या ज़ेर, ज़ी, नून ज़बर ना। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ता या ज़बर तै, नून खड़ा ज़बर ना, आतैना, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, आतैनाहुमुल, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, बा ज़बर बा, किताबा, आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, या आइन ज़बर या, रा ज़ेर री, फा वाव पेश फू, नून ज़बर ना, यारिफूना, हा उल्टा पेश हु, यारिफूनहु, कमा यारिफून अबनाअहुम, काफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, कमा, या आइन ज़बर या, रा ज़ेर री, फा वाव पेश फू, नून ज़बर ना, यारिफूना, हमज़ा बा ज़बर अब, नून अलिफ ज़बर ना, हमज़ा ज़बर आ, हा मीम पेश हुम, अबनाअहुम, कमा यारिफून अबनाअहुम। नाज़रीन व सामईन अब हम देखते हैं कि इस पोर्शन में कितने रूल्स हैं। बितरतीब इंशाअल्लाह हम आपको कवाइद और रूल्स बताएंगे। आप बगौर तवज्जो इधर मबज़ूल कीजिए ताकि हर बात आपकी समझ में आए। सबसे पहले आप देखिए कि अल्लज़ीना में या साकिन है, मा कबल ज़ाल के नीचे ज़ेर है। जब या साकिन हो, मा कबल हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। इसी तरीके से जब अलिफ हो, मा कबल हर्फ पर ज़बर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। और इसी तरीके से वाव साकिन हो, मा कबल हर्फ पर पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। इन तीनों को हरूफ मद्दा के नाम से मौसूम किया जाएगा। नाज़रीन इसके बाद आप देखिए कि हमज़ा पर खड़ा ज़बर है, नून पर भी खड़ा ज़बर है, ता पर भी खड़ा ज़बर है। इन तीनों को यानी इन तीनों को अलिफ मद्दा के कायम मकाम हम कहेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ वाव मद्दा है, यहाँ भी वाव मद्दा है, यहाँ अलिफ मद्दा है। नाज़रीन इन तमाम को हुरूफ मद्दा हो या खड़ी हरकत हो, इनको एक अलिफ की मिकदार खींच कर ही पढ़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आतई, यहाँ या साकिन है, मा कबल ता पर ज़बर है। जब या साकिन हो, मा कबल हर्फ पर ज़बर हो तो उसे यालीन कहते हैं। इसी तरीके से जब वाव साकिन हो, मा कबल हर्फ पर ज़बर हो तो उसे वावलीन कहते हैं। यालीन हो या वावलीन हो, दोनों को नरमी के साथ बग़ैर सख्ती के पढ़ा जाता है। इसके बाद आप देखिए नाज़रीन यहाँ पर यारिफूना में, यारिफूनहु में चूँकि रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा। जब भी रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक करके पढ़ते हैं। यहाँ हा के ऊपर उल्टा पेश है, इसे एक अलिफ की मिकदार खींच कर ही पढ़ा जाएगा। नाज़रीन यहाँ पर आप देखिए अबनाअहुम में हमज़ा के बाद बा है, बा साकिन है, यहाँ कलकला किया जाएगा। कलकला किसे कहते हैं, किन किन हरूफ में कलकला किया जाता है, नाज़रीन हम आपको बताएंगे। याद रहे कि हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ क़ुतुबु जत्तिन है। जब भी इन हरूफ में से कोई हर्फ साकिन होगा तो साकिन हर्फ कलकला की अदायगी में हल्की सी जुम्बिश इस तौर पर दी जाएगी कि मखरज में आवाज़ लौटती हुई महसूस हो। सपोज आप देखिए अबनाअहुम, बा पर आप फोकस कीजिए। अब देखिए बा को इस तरीके से अदा किया जा रहा है कि ऐसा मालूम होता है कि आवाज़ लौट रही है। अब इसे इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसे बग़ैर जुम्बिश के अब पढ़ना गलत है। इसे हम पढ़ेंगे अबनाअहुम, इसे कलकला कहा जाता है। इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर आप देखिए कि अलिफ मद्दा गोया कि हर्फ मद्दा हुआ।
حرف مدہ کے بعد حمزہ چونکہ اسی کلمے میں ہے تو حرف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے ہم مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا۔ تو ناظرین چونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسے مد متصل کہا جاتا ہے، اور اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کی منیمم مقدار جو ہے وہ 2.5 تا 3 الف ہے، اور میکسیمم اسے 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں دیکھیے کہ میم ساکن ہے تو یہاں ابناءہم کو رکنے کی صورت میں بھی اور نہ رکنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں اسے ابناءہم ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں دیکھیں یہ طا ہے، ناظرین یہ وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، یعنی مخفف ہے۔ یعنی وقف مطلق کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی طا ہو تو وقف مطلق اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے، نہ رکا جائے تو بہرحال اس کی اجازت ہے، لیکن جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے، لیکن دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب یہاں پر اگر رکیں گے تو اسے یوں پڑھیں گے یعرفون ابناءہم، ان دونوں صورتوں میں ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پورشن میں آپ نے کون کون سے رولز کو سماعت فرمایا۔ سب سے اول آپ نے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے آپ نے یہ سماعت فرمایا۔ اس کے بعد یالین کو واولین کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر اس کے بعد ناظرین را کو کب باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی جب اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا۔ اور اس کے بعد آپ نے قلقلہ کن کن حروف میں کیا جاتا ہے، قلقلہ کی تعریف کیا ہے آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا۔ اور اس کے بعد مد متصل کسے کہتے ہیں، اسے کتنا کھینچا جاتا ہے، اس کا نام مد متصل کیوں ہے، ہم نے یہ تمام باتیں ڈیٹیل سے آپ کو بتائی۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب۔ جس طریقے سے فرسٹ پورشن آپ نے ہمارے ساتھ مل کر پڑھا، اس کا سیکنڈ پورشن بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب سب سے اول دیکھیں کہ اِنَّا یہ ایک کلمہ ہوا، فریقاً دوسرا، منہم تیسرا، لیکتمون چوتھا، الحق پانچواں، وہم چھٹا، یعلمون ساتواں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں۔ ناظرین واو تو چونکہ حرف ہے تو واو پر زبر ہے، اِنَّا یہ ایک کلمہ ہے تو اس میں 3 حروف ہے، حمزہ اور نون 2 مرتبہ، حمزہ کے نیچے زیر، نون پر تشدید، اوپر زبر۔ فریقاً میں 5 حروف ہے، فا، را، یا، قاف، الف۔ فا پر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، قاف پر 2 زبر۔ یاد رہے ناظرین کہ یہ 2 زبر کی تنوین کہلاتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کا جو حکم ہوتا ہے وہ نون ساکن کی مانند ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے نون ساکن کی آواز ہوگی یہی آواز تنوین کی ہوگی، جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم اس کا ہوگا، لیکن یاد رہے کہ صورت میں فرق ہوتا ہے لیکن حکم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد منہم میں آپ دیکھیے کہ کتنے حروف ہیں، 4 حروف ہیں، میم، نون، 2 چشمی ہا اور میم۔ میم پر تشدید، نیچے زیر، نون ساکن، ہا کے اوپر پیش، میم ساکن۔ لیکتمون، اب اس میں غور سے دیکھیں ناظرین 7 حروف ہیں، لام، یا، کاف، تا، میم، واو، نون۔ لام اور یا دونوں پر زبر ہے، کاف ساکن ہے، تا، میم دونوں پر پیش، واو ساکن، نون پر زبر۔ الحقہ میں آپ دیکھیے 5 حروف ہے، الف، لام، ہا، قاف 2 مرتبہ، لام ساکن، ہا پر زبر، قاف پر تشدید، اوپر زبر، واو پر زبر، ہم میں 2 حروف، ہا اور میم، ہا کے اوپر پیش، میم ساکن۔ یعلمون میں 6 حروف ہے، یا، عین، لام، میم، واو، نون۔ یا پر زبر، عین ساکن، لام پر زبر، میم پر پیش، واو ساکن، نون پر زبر موجود ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب، جن حروف کا مخرج اب تک آپ نے نہیں سماعت فرمایا ہم آپ کو ان حروف کے مخارج سے بھی آگاہ کریں گے۔
انّا میں دیکھیے کہ وَإِنَّ میں واو ہے، واو کا مخرج بھی آپ سن چکے ہیں، حمزہ کا مخرج بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، پھر نون ہے، نون کا مخرج بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ نون کا مخرج آپ نے لام کے ضمن میں سماعت فرما لیا ہے۔ فریقاً میں ناظرین آپ دیکھیے کہ فا ہے، را، یا، قاف، الف، ان تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ قاف کا مخرج، یہ دو نقطوں والے قاف کا مخرج ڈنڈی والے قاف کے مخرج کے ضمن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ یاد رہے ناظرین کہ اس قاف کی دو علامتیں ہیں، اس کا مخرج تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن اس کی علامت اور اس کا تعلق کن حروف سے ہے یہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ دو نقطوں والے قاف کی دو علامتیں ہیں، ایک علامت تو اس کی پرمنٹ ہے، ایک علامت اس کی نان پرمنٹ ہے، یعنی ایک علامت عارضی اور ایک دائمی ہے۔ یاد رہے کہ جو عارضی علامت ہے وہ اس کا گول ہونا ہے۔ یہ عام طور پر جب کسی حرف سے ملا ہوا نہ ہو تو گول شکل میں ہوتا ہے، لیکن جب کسی حرف سے ملا ہوا ہو، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں الف سے ملا ہوا ہے تو پھر یہ گول شکل میں نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو پرمنٹ علامت ہے وہ اس کا دو نقطوں والا ہونا ہے، دو نقطے ہر حال میں اس پر موجود ہوتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کا مخرج بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، دغت اور قز ہے۔ ان کا مجموعہ خصا، دغت اور قز ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے منہم میں میم، نون، ہا، میم، ان تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ لیکتمون میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی حروف ہیں تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے الحق میں جتنے حروف ہیں علاوہ ہا کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ ناظرین یہ حلوے والی ہا ہے، اس کا مخرج آپ سماعت فرمائیے کہ حلق کا درمیانی حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہے تو اسے ہم حرف حلقی ہی کہیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ میں جتنے بھی حروف واو، ہا، میم، یا، عین، لام، میم، واو، نون، ان تمام کے مخارج ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس آیت کے فرسٹ پورشن میں۔ تو یہاں پر جتنے بھی حروف تھے تمام کے مخارج کمپلیٹ ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں اب اسپیلنگ کی جانب۔ وَإِنَّ، واو زبر وا، حمزہ نون زیر، ان، نون زبر نا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، فا زبر فا، را یا زری، قاف میم، دو زبر قم، فریقم۔ اب اس اسپیلنگ پر غور فرمائیے گا، قاف میم دو زبر قم۔ یاد رہے کہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ بعض اوقات الف بعض اوقات یا ہوتی ہے، لیکن دونوں کو ہجوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ منہم، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لام زبر لا، یا کاف زبر یک، تا پیش تو، میم واو پیش مو، لَيَكْتُمُو، نون لام زبر نل، لَيَكْتُمُونَ الْحَا، قاف زبر حق، قاف زبر قا، حق، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، وَهُمْ، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں رولز کی جانب۔ اس پورشن میں جتنے بھی قواعد ہوں گے ہم آپ کو بالترتیب بتائیں گے، آپ بغور سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اننا، اب دیکھیں کہ اس میں دو نون ہے، اننا، ایک نون ساکن دوسرے نون پر زبر ہے، تو نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ تنوین ہے، فریقاً میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، میم کا تعلق بھی حروف یرملون سے ہے۔ تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ہے، یہاں تنوین کے بعد میم ہے۔ تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ یاد رہے کہ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں غنہ بھی کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کیا جائے گا، جسے ہم ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ تو دونوں مقامات پر، ایک مقام پر نون ہے دوسرے مقام پر میم ہے، تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر ناظرین یاد رہے کہ چونکہ تنوین کو ہم میم میں مدغم کر رہے ہیں تو تنوین کی آواز نہیں ہوگی بلکہ میم کی آواز کو نکالا جائے گا اور غنہ بھی کیا
کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا رول آپ دیکھیے کہ یہاں پر یا مدہ ہے، اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر بھی آخر میں یعلمون میں واو مدہ ہے۔ ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور تیسرا رول آپ دیکھیے یہاں پر کہ منہم میں نون ساکن کے بعد دو چشمی ہا کا تعلق حروف حلقی سے ہے، تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، ناظرین اسے بغیر غننے کے پڑھتے ہیں۔ اس عمل کو اظہار کہتے ہیں، بغیر غننے کے پڑھا جائے گا، اس عمل کو ہم اظہار کہیں گے۔ یعنی یہاں ہم کہیں گے کہ نون ساکن کو ہم نے اظہار کے ساتھ یعنی بغیر غننے کے پڑھا ہے۔ ناظرین ہم مزید پڑھیں گے لیکن بچھڑنے کا وقت ہے، ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اپنے سبق کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہا آ رہا ہے، تو یہاں نون ساکن کو یا یہاں تنوین بھی ہو تو ناظرین نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حرف حلقی آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، اس عمل کو اظہار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے کہ منہم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں لام ہے۔ ناظرین اصل میں اصول یعنی یہاں پر رول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ تیسرا کوئی بھی حرف آ جائے تو یعنی میم ساکن کو یہاں بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، اس عمل کو بھی اظہار کہتے ہیں۔ گویا کہ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ میم ساکن کو بھی اظہار کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے کہ حقہ میں یہ قاف کا تعلق چونکہ حروف قلقلہ سے ہے اور حرف قلقلہ یہاں پر مشدد ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں ہم آپ کو فرسٹ پورشن میں بتا چکے ہیں، یہاں پر ناظرین قلقلہ کی دوسری صورت آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف اگر مشدد ہو یعنی اس پر تشدید ہو، آپ جانتے ہیں کہ عام مشدد حرف کو بھی دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ از خود اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن تھوڑے سے جماؤ سے ادا کیا جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جب یہی حرف مشدد حرف قلقلہ ہو تو جماؤ میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کی جاتی ہے، جماؤ میں تھوڑی اور زیادتی کے ذریعے اس حرف مشدد قلقلہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے وہم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یا ہے، تو با اور میم کے علاوہ تیسرا کوئی بھی حرف ہو تو میم ساکن کو آپ جانتے ہیں کہ بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، اس عمل کو ہم اظہار کہیں گے۔ ناظرین یہاں پر جتنے بھی رولز سے ہم نے آپ کو بتائے، سب سے اول نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد حروف مدہ اسے کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ناظرین نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد جب با اور میم کے علاوہ تیسرا کوئی حرف آ جائے تو ناظرین میم ساکن کو کیسے پڑھا جاتا ہے آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا۔ اور اس کے بعد حرف قلقلہ اگر مشدد ہو تو اسے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا۔ ناظرین یہاں پر جتنے بھی اصول تھے، قوانین تھے، تمام کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے آپ کو بتایا۔ آئیے اب ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ ریپیٹ کرنے سے پہلے ناظرین یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ گول دائرہ ہے، یہ گول دائرہ اصل میں گول تا ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ وقف کے یعنی آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب اسے گول دائرے کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے کہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب اندر آپ دیکھیے کہ 146 اس کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 146 بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، جو کہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آئیے ناظرین اب ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ریپیٹ کیجئے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
آگے وقف وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہم نے آج کے سبق جو کہ ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 تھا، ہم نے آج کے سبق کو کمپلیٹ کیا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو تلاوت بھی سنوائیں گے۔ یاد رہے کہ آپ نے حروف کے مخارج کو جان لیا، آپ نے یہ بات بھی معلوم کر لی کہ آیتوں کو یعنی کلمات کو آپس میں کس طریقے سے مرج کر کے پڑھا جاتا ہے، چند حروف سے کلمہ کس طرح اسپیل ہوتا ہے، اسپیلنگ کا طریقہ بھی آپ نے معلوم کیا۔ اور اس کے بعد امپورٹنٹ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو، جس طریقے سے قرآن پاک میں ورتل القرآن ترتیلا، اس کا حق کیسے ادا کیا جائے، ہم کم از کم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تلاوت کے ذریعے آپ کو پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو ہر زاویے سے معلوم ہو جائے قرآن پاک کو اچھے انداز میں اچھے طور پر کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یاد رہے کہ قرآن پاک جس طرح پڑھنے کے آداب ہیں، اس طرح سننے کے بھی آداب ہیں۔ قرآن پاک کو جس طرح ہم عام طور پر باتیں سنتے ہیں، کسی کا قول سنتے ہیں، قرآن پاک کو اس طرح نہیں سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو بالکل خاموش ہو جاؤ، خاموش رہ کر اسے بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آپ اس وقت اگر اسکرین کے سامنے ہیں تو ناظرین بالکل خاموش ہو جائیے، کاموں کو باتوں کو ترک کر دیجئے فی الحال، اور آئیے اپنے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنے اس پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اس لیے کہ آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، دنیا بھر سے کالز کر کے جوائن کر کے ہمارے اس پروگرام کو اپنا سبق سناتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت بھی اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ رہتے ہوں، لیکن اسکرین کے سامنے ہے تو ان نمبرز کو جو کہ اسکرین پر موجود ہے ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ ناظرین ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، میرے خیال سے جہاں تک میرا گمان ہے کہ آپ ظفر اقبال صاحب بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی ضرور، ہمارے ریگولر کالر ہیں، کیسے ہیں؟ ٹائم بہت شارٹ تھا اس لیے کال ہی نہیں مل رہی تھی پہلے۔ اچھا نہیں، آپ کے جس طرح آپ نے مشورہ دیا، آپ تمام ویورز نے ایڈوائسز دیے تھے تو اس کے مطابق ہم نے آدھا گھنٹہ اس کا بڑھا لیا ہے۔ ہاں جی بہت شکریہ، بہت نوازش، یہ تو آپ نے بڑی مہربانی کی ہے ہم پہ۔ سبق سنائیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب. یہاں پر ذرا سا روکیے، آپ نے الذین میں لام کو پر کر کے پڑھا ہے، اسے کس طرح پڑھنا چاہیے؟ الذين اسے بالکل نارملی پڑھیں، الذین الذين اس میں لام کو موٹا نہ پڑھیں، الذین الذين آتيناهم الكتاب. یہاں پر لام جب بھی یہاں پر لام ہے، دیکھیں یہاں بھی لام ساکن ہے تو اس کو موٹا نہ پڑھیے، آتیناہم الکتاب، نہیں پھر آپ نے لام کو پھر آپ نے موٹا پڑھا ہے، اسے موٹا نہ پڑھیں، بالکل نارمل پڑھیں، الذین آگے پڑھیں، آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّا میں آپ نے کیا مسٹیک کی ہے؟ لمبا کر دیے، ہاں نون کو آپ نے کھینچ کر پڑھا ہے، جی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھے انداز میں پڑھا، لیکن امپرومنٹ بہرحال ہونی چاہیے، پہلے سے کافی امپرومنٹ ہے، لیکن تھوڑا ادائیگی میں توجہ دیں، آپ کے مخارج ماشاءاللہ اچھے ہیں، ادائیگی میں توجہ دیں گے تو انشاءاللہ دونوں چیزیں مل کر ایک بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ بہت اچھے طور پر قرآن پاک کو پڑھ پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ راولپنڈی سے گل ریحان بات کر رہی ہوں۔ گل ریحان راولپنڈی سے بات کر رہی ہیں، ہماری بہن ریگولر کالر ہیں۔ جی سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب۔ یہاں پر آپ نے کیا مسٹیک کی ہے آتیناہم میں؟ آپ خود سوچئے، خود بتائیے۔ دیکھیں یہاں پر حمزہ پر کھڑا زبر تھا، اسے کھینچنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر نون ہے، نون پر کھڑا زبر ہے، اسے بھی کھینچنا چاہیے تھا، اسے یوں پڑھیں آتیناہم الکتاب، آتیناہم الکتاب، ٹھیک ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ، تا پر پیش ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ماشاءاللہ پہلے کی بنسبت آپ نے کافی امپرومنٹ کی ہے، لیکن مزید محنت کیجئے، من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک میں محنت کریں گی تو ضرور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ پائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں ہما بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ ہما بہن ہماری ریگولر کالر ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ جی تو آپ سبق سنائیں گی؟ جی ضرور۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اچھا تھوڑا سا یہ کہ یعرفون، یہ عین ہے نا، یا جھٹکا نہ دیں، یعرفون ابناءہم، یعرفون ابناءہم۔ جی بالکل صحیح ہے۔
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت امپرومنٹ کی ہے، بہت اچھے انداز میں آپ نے سبق سنایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین، میں قاری قرآن بنوں۔ جی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی انکل، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بیٹا آپ کون بات کر رہی ہیں؟ انکل میں وہاڑی سے رمشا بات کر رہی ہوں۔ بہاڑی سے رمشا بات کر رہی ہیں، کیسی ہیں رمشا بیٹا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ انکل، آپ کی دعائیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 13 ایئر۔ 13 ایئرز ہے۔ قرآن پاک آپ نے ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھا ہوا ہے؟ جی میں پہلے پڑھتی ہوتی تھی، اب بھی گھر میں پڑھتی ہوں۔ اب ہمارے ساتھ مل کر پڑھتی ہیں آپ؟ ہاں جی۔ تو سبق سنائیں گی آج؟ جی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ۔ یہاں پر وَإِنَّ فَرِيقًا، یہاں پر کیا غلطی کی ہے آپ نے؟ غنہ کیا؟ نہیں، غنہ تو کرنا تھا آپ نے۔ را کے نیچے جب زیر ہو تو را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ ہاں چلے پڑھیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، فریقم پہ غنہ کیجئے، کم پہ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے مخارج، بہت اچھی ادائیگی کے ساتھ آپ نے سبق سنایا، اور میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سبق سنایا۔ ناظرین بات یہ ہے کہ یہی ذوق اور شوق، یعنی ذوق اور شوق تو دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور معاملات میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ذوق اور شوق اگر قرآن پاک سے یعنی قرآن پاک سے جڑ جائے، قرآن پاک کی طرف منتقل ہو جائے، تو ناظرین یہی ذوق اور شوق ہمیں دنیا سے جب ہم جائیں گے تو ہمیں بالکل اللہ کے حضور سرخروئی عطا کرے گا۔ یہی ذوق اور شوق روز قیامت جنت میں داخلے کا بھی سبب بنے گا۔ تو ناظرین آئیے اسی ذوق کو اپنا لیجئے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے پڑھنے کا عمل ایسا عمل ہے ناظرین جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ہم مزید کالز لیں گے لیکن چونکہ بچھڑنے کا وقت ہے تو ناظرین کہیں جائے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی پھر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت۔ ناظرین چلتے ہیں کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں۔ جی بہن آپ سبق سنانا چاہیں گی؟ جی ضرور، اور سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے ٹائم بڑھانے کی بہت خوشی ہے، اس پہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور اس سے ہمیں بھی بہت سارے مواقع ملیں گے، ہم ایزیلی کالز کر سکیں۔ یقیناً بات یہ کہ ویورز جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں تو ہماری کیو ٹی وی کی جو مینجمنٹ ہے اس پر ضرور غور کرتی ہے، اور اس مشورے میں اگر اچھائی ہوتی تو اسے اپنا لیا جاتا ہے، جس کی اعلیٰ مثال آپ کے سامنے ہے۔ سنائیے سبق۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔
میری بہن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھا. یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک کو یعنی نازہ پڑھا ہوا ہے قرآن پاک؟ جی بالکل مفتی صاحب پڑھا ہوا ہے. اچھا یعنی مخارج کے ساتھ پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ؟ جی مہارش صاحب ہمیں پڑھا تو نہیں تھا، یہ سب کچھ آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں لاہور سے سائرہ بات کر رہی ہوں. لاہور سے سائرہ بہن بات کر رہی ہیں، ہماری ریگولر کالر ہیں. جی سبق سنانا چاہیں گی؟ ہاں جی، سبق سنانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کا جو ٹائم بڑھا دیا اس سے بہت خوشی ہوئی، اس کو آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. ٹائم بڑھا آپ نے محسوس کر لیا؟ جی جی چلیں بہت بہت شکریہ. جی سنائیے سبق. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. دیکھیں ایک تو لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یعنی جو لَيَكْتُمُونَ میں جو کاف ہے نا یہاں پر جنبش بالکل نہ دیجئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نون کو لام کے ساتھ جب ہم ملا رہے ہیں تو لام کو پر نہیں پڑھنا، اسے یوں پڑھیں لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ نہیں نل نہیں نل. لَيَكْتُمُونَ لَيَكْتُمُونَ نہیں لام کو بالکل یعنی نارمل پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا. جی. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز بہت اچھے مخارج سے سبق پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں جیکم آباد سے عرفت بات کر رہی ہوں. جیکب آباد سے ہماری ریگولر کالر عرفت بہن بات کر رہی ہیں. جی سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ جی مفتی صاحب پہلے تو میں ٹائم کا بہت بہت شکریہ ادا آپ کروں کو گی. بھی معلوم ہو گیا کہ ٹائم بڑھ گیا ہی ہے؟ جی جی مفتی صاحب میں نے ابھی بھی ٹی وی کھولا، مجھے معلوم پڑ گیا مفتی صاحب. تھینک یو. چلیں بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ آپ کی آراء کا نتیجہ ہے اور آپ کے دیکھنے کا یہ نتیجہ ہے، آپ کی پسندیدگی کا یہ نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی مفتی صاحب. جی سنائیے سبق. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اچھا یہاں پر یعرفونہ، یہاں پر ہا کو وضاحت کے ساتھ پڑھیں اور عین پر جھٹکا نہ دیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جی پڑھیے آگے. وَإِنَّ فَرِيقًا یہاں پر آپ نے کیا مسٹیک کی ہے اِنَّا میں؟ مفتی صاحب کھینچا ہے میں نے. جی جی. وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. وَإِنَّ فَرِيقًا اِنَّا نہیں، إِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّا نہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ. فریقم یہ کاف پر دو زبر ہے، قم منہم. فَرِيقًا مِّنْهُمْ. اب اسے پھر پڑھیے، اسے پھر پڑھیے، اس کی پریکٹس کیجئے. جی. وَإِنَّ نہیں دیکھیں پہلے اسے بالکل بغیر کھینچے پڑھیں. وَإِنَّ فَرِيقًا. اب اسے ملا لیجئے. وَإِنَّ فَرِيقًا. وَإِنَّ فَرِيقًا. اب ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا. منہم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب یہاں پر منہم میں میم ساکن جو ہے نا اس پر غنہ نہیں کیجیے، ٹھیک ہے. منہم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. منہم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. آگے پڑھیے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, सिर्फ ये चंद बातों का ख्याल रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके पढ़ने में जी और मुफ्ती साहब, बरकत मैंने नसीब आपसे एक फरमाए। सवाल भी करना जी था। जी 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 मुफ्ती साहब, ये जो दुआ कहते हैं कि दुआ में पहले दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, तो आखिर में भी जी अगर जी पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें तो मुफ्ती साहब कुछ होगा तो नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुआ के आखिर में जब तक दुरूद पाक ना पढ़ा जाए उस वक्त तक दुआ जो है आसमान और ज़मीन के दरमियान मौकूफ़ रहती है, रुकी हुई होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब और देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी जी पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाइला रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से बात कर रही हैं मेरी बहन, आपको रावलपिंडी से खुशामदीद कहते हैं और सबक सुनाना चाहेंगी हमें? जी जी बिल्कुल सुनाइए। जी ऐसा करता हूँ कि मैं पढ़ा देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? नाज़रीन लगता है कि ये लाइन ड्रॉप हो गई है। चलते हैं अगले कॉलर की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त हमें कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? नाज़रीन लगता है कि ये लाइन भी ड्रॉप हो गई है। बात यह है कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नाज़रीन जब हमारे सामने हो तो हमारी हिम्मत और ज़्यादा हो जाती है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं। तो नाज़रीन यकीनन कुरान सिखाने वाले भी बेहतरीन, कुरान सीखने वाले भी बेहतरीन। हम इस अमल को अपना लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम भी बेहतरीन बंदा बन सकते हैं, बेहतरीन बंदियाँ बन सकती हैं। नाज़रीन आइए इस अमल को अपनाइए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सुरखुरी हासिल कीजिए। देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन लगता है कि ये लाइन ड्रॉप हो गई है। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त यकीनन बहुत से व्यूवर्स हमें कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हम कॉल्स नहीं ले पा रहे और इस बिना पर हम आपसे माज़रत ख्वाह भी हैं। नाज़रीन बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं। एक मरतबा एक सहाबी कहते हैं कि मैं एक मकाम पर खेमा गाड़ता हूँ तो मुझे वहाँ ज़मीन के अंदर से सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं। फरमाते हैं कि मैं बड़ा मुताज्जब हुआ और मैंने ये माजरा सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की। याद रहे कि ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है और इसकी रिवायत में किसी ने इख्तिलाफ़ नहीं किया, इसकी सनद में किसी ने इख्तिलाफ़ नहीं किया। तो अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये माजरा सुना, मैंने ये सूरह मुल्क के पढ़ने की आवाज़ें सुनी, ये क्या माजरा है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे इरशाद फरमाया कि एक शख्स ये सूरह मुल्क जो है हियल मानिअतु हियल मुंजियतु मिन अज़ाबिल्लाह, कि सूरह मुल्क अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से निजात देने वाली है, सूरह मुल्क अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से रोकने वाली है। और नाज़रीन कैसे रोकने वाली? याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हर शे पर कादिर है, वो मालिकुल मुल्क है और हर शे बिल्कुल उसके मातहत है। वो कुन फरमाता है फ़यकून हो जाता है। लेकिन याद रहे कि उसने अपनी किताब को एक अज़ीम मकाम अता फ़रमाया है, इसीलिए कुरान में जो कुछ है उसे भी अज़ीम मकाम अता फ़रमाया, अता फ़रमाने वाला भी वो है। तो सूरह मुल्क बंदे की हिफाजत कैसे करती है, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से कैसे बचाती है? जब बंदे को कब्र में दफनाया जाता है नाज़रीन, और जब आमाल के सबब उसकी गिरफ्त होती है तो अज़ाब के फ़रिश्ते जब आते हैं तो ये सर की तरफ से ढाल बन जाती है। नाज़रीन जो डिस्टर्बेंस थी वो ख़त्म हुई है तो हम आपकी कॉल्स लेते हैं। देखते हैं कि इस वक्त इस हदीस को मैं इंशाल्लाह मुकम्मल ज़रूर करूँगा। देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मैं कराची से यास्मीन बात कर रही हूँ। यास्मीन गुलाम हुसैन गार्डन से। जी जी यास्मीन बहन कराची से बात कर रही हैं। जी मेरी बहन सबक सुनाना चाहेंगी आप? जी हाँ सुनाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب میں پڑھا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ بس اچھا جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھا. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نائلہ راولپنڈی سے. راولپنڈی سے آپ بات کر رہے ہیں. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ. میری بہن بالکل اطمینان کے ساتھ آرام آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کما یعرفون نہیں، نون کو نہ کھینچیں. یعرفون ابناءہم. یعرفون ابناءہم. یعرفون ابناءہم. ابناءہم. آگے پڑھیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. اسے وضاحت سے پڑھیں. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. میری بہن ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن ورتل القرآن ترتیلا کے ماتحت بالکل ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھیں تاکہ قرآن کو کما حق کہو پڑھا جا سکے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نور بات کر رہا ہوں، کراچی سے بات کر رہا ہوں. نور صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں. جی سبق پڑھنا چاہیں گے ہمارے ساتھ مل کر؟ جی سبق بھی، اور ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ کے نام کے بارے میں. جی جی. اگر شان زہرا کا مطلب اگر بتا ہے. سبق پڑھ لیتے ہیں پھر پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی. ہم چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں محمد سلیم کویت سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ذرا لاؤڈلی وائس میں بات کیجیے گا. محمد سلیمان سے بات کر رہا ہوں. محمد سلیمان کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد ایمان کویت سے بات کر رہا ہوں. کویت سے بات کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ تو ہمارے ریگولر کالر ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ سبق سنانا چاہیں گے ہمیں؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ یہاں میرے بھائی
فریقن میں جو را ہے اس سے را کو باریک پڑھے سے یوں پڑھیں فریقم منہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کے ساتھ پڑھا ہے، اور آپ کی آواز میں چونکہ ڈسٹربنس تھی لہٰذا میں مطلب جتنا سن پایا ہوں اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے پڑھا، لیکن یہاں فریقاً میں جو را ہے اس را کے نیچے زیر ہے، اسے خاص خیال میں رکھیے کہ جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن وہ حدیث جو میں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ المانعۃ ہی المنجیۃ، کہ یہ اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ زمین کے اندر سے اے میرے صحابی جو تجھے آواز آ رہی تھی وہ صاحب قبر تھا، اور جو سورہ ملک کی تلاوت قبر کے اندر کر رہا تھا، اور جانتے ہو کہ اسے یہ نعمت کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو ہمارا بھی یہ یقینی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی تلاوت کرنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین یہ پروگرام اب آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سپہر 3 بجے سے صرف اور صرف کیو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ آج سے پروگرام کا دورانیہ ہم نے آدھا گھنٹہ اور بڑھا لیا ہے، تو روزانہ 3 سے لے کر 4:30 بجے تک آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل نظام جدید کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے